مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ جو پاکستان کی صورتحال ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں معاشی طور پہ پاکستان کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے، ان حالات سے پاکستان نکلے گا کیسے؟ عوام کو ریلیف کون دے گا؟ صرف اس کا سلوشن نڈیالہ میں ہے موجود، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اس ملک کے سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. اور جب وہ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھا نا، میں ان کی تو ترجمان نہیں ہوں، اب تو میں کسی کی بھی نہیں ہوں، میں اپنی ہی ترجمان ہوں، میں تو اپنی سوچ بتا رہی ہوں. سلوشن ایک ہی وہ ہے، تو کہتے ہیں پہلے کسی بھی ذی شعور عقل مند. دیکھو سب سے پہلے خان صاحب نے اس کی مذمت کی، ہم سب تو مذمت کر کر کے تھک چکے ہیں. یا تو پوری قوم ہم یوں کرتے ہیں کہ آن بہاف آف خان صاحب ہم پوری ایک اجتماعی مذمت کر لیتے ہیں، اجتماعی معافی ہم مانگ لیتے ہیں کہ معافی تلافی کریں اور آگے بڑھیں، بڑے ہو جائیں ہم سارے. تو آپ کی لیڈر کیوں نہیں معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو میری یار سنو، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے ابھی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، تو وہ جو پنجاب والی وہ اقبال جرم کرا کے بیٹھی ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ادھر تھنگز آر ناٹ سو سمپل. اس کو صرف معافی کے اس پیرائے میں نہ دیکھو. تو ملکی حالات پھر کیسے بہتر ہوں گے؟ ملکی حالات بہتر کرنے سے ہوں گے، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ یور کنٹری نیڈ سٹیبلٹی. سٹیبلٹی کیسے آنی ہے؟ مثلا میرے گھر کے حالات اگر ٹھیک کرنے ہیں تو سب سے پہلے میری اور چیمہ صاحب کی صلح ہونی چاہیے. جب ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں نا تو یہ گھر تباہ ہو جائے گا. جب ایک گھر نہیں قائم رہ سکتا، آپ کا یہ شو نہیں چل سکتا جب آپ اور آپ کا پروڈیوسر آپس میں لڑ رہے ہیں، رائٹ؟ تو سیم اپلائی آن دا کنٹری آلسو. صلح کیسے ہوگی؟ ادھر سے آپ صلح ہمارے ایشو دیکھو، یہ تو صلح کرنے والوں کو سوچنا پڑے گا. ایک یہ ہوگی کہ اللہ ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دے. میرے سے اگر اس کا سلوشن پوچھیں کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے، وہ ریالٹی چیک آ جائے، وہ بڑے ہو جائیں، وہ اپنا رول بڑا کریں. تو وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ تو ایک دن میں ہو جائے گی. ہاں، اور سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور دیکھو اب ایک اور بھی میں انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، ان کو یہ لگتا ہے بھائی پی ٹی آئی تو اب کٹاپا لگ کے نہ کوئی اس وقت ہمارا کوئی وہ کیا اس کو کہتے ہیں تنظیمی سٹرکچر اس طرح سے فعال ہے. تھوڑا سا لوگ کدھر تتر بتر، سوشل میڈیا بالکل ہمارا ڈسپرس ہے، کچھ بیچارے باہر چلے گئے، کچھ ادھر انڈر گراؤنڈ ہے، کچھ جو ملازمین تھے وہ بھی آپ نے پکڑ لیے. جو باہر چلے گئے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. سن تو لینا، چلو یہ تو ان کا موقف ہے، میں اس پہ کیا کہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اتنی بڑی چیز ہیں کہ ہم مطلب کہ سارا کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، یا خان صاحب جیل کے اندر بھی بیٹھ کے نہیں. اس کی وجہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ میری آنیسٹ اوپینین ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ پبلک ایٹ لارج کو آپ کوئی بھی ایک ادارہ اگر جوڈیشری سمجھے یا صرف پی ٹی آئی یا صرف وہ کہے اب پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتی جب ساری پبلک ہمارے اگینسٹ ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا یہ سارا سوشل میڈیا بڑھ جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ ادھر یہ سارا جو گروپ ورسز پبلک ہے جس کو یہ پی ٹی آئی کہہ دیتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، لک دوبارہ یہ سارا گروپ ورسز سارے پاکستانی. اب اس میں لوگوں کو جب وہ بائے خود کر لیتے ہیں، خود سے آگے چل رہے ہیں. میں تو اب دیکھو میڈیا کی کوئی میرے پاس ذمہ داری، میں کسی سے رابطہ نہیں کرتی. میرا جو اپنا ذاتی موقف ہے وہ یہی ہے جو میں چھوٹے موٹے ٹویٹس کرتی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ فائر وال لگانے سے حالات پاکستان کے بہتر ہو جائیں گے؟ مجھے یہ بتاؤ اس سے کیسے بہتر ہوں گے؟ جو لوگوں کہتے کی ہیں پروپیگنڈا بند ہو جائے گا، چلو اسٹیبلٹی آ جائے گی، اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ اچانک سے نواز شریف دوبارہ لیڈر بن جائے گا، وہ مریم اچھی لگنا شروع ہو جائے گی، شہباز شریف کو لوگ لیڈر مان لیں گے، ایسے ہو جائے گا. پھر جب الیکشن ہوگا تو لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے کہ ہاں فائر وال لگی ہوئی ہے تو اب زرداری کو ووٹ دے دو اور زرداری کو پریزیڈنٹ بنا دو. ایسے تھوڑا ہوتا ہے. حکومت کب تک چلے گی؟ حکومت ختم ہو چکی ہے. جس دن ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آیا تھا، اول تو 8 فروری کو ان کی بنتی نہیں تھی، بنا دی. اب یہ حکومت نہیں ہے، اب یہ بیساکھیاں ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ پرفارم کر پائیں گے یا پھر 5 سال؟ میرا یہ سوال ہے کیا یہ پرفارم کر رہے ہیں؟ پائیں گے تو بعد کی بات ہے نا، فیوچر کو چھوڑو، آج حال کی بات کرتے نا. لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتاؤ. معاشی حالات بہتر نہیں ہے؟ کچھ بھی بہتر نہیں ہے. نہیں، لا اینڈ آرڈر میں آپ کو بتاؤں جو کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے نا ہمارے. اب کیا ہم نے چیمہ صاحب کی عیادت کے لیے پہلے الاؤ نہیں کیا ہوا تھا بیکاز ڈاکٹرز نے الاؤ نہیں کیا ہوتا. اب ہمارے جو دور دراز کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، مینیجرز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ہمارے گاؤں دیہات کے تعلق والے سب ملنے کے لیے آ رہے ہیں. 2 دن پہلے ایک فیملی دے وزٹڈ اس فرام رینالا. رینالا کے اندر چھوٹا سا شہر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہر روز ایوریج
4 سے 5 رابریز ہو رہی ہیں جو ادھر کے اچھے بزنس والے ہیں, سٹورز بڑے ہیں یا موبائل شاپ ہے یہ وہ, ٹھیک ہے. جو ڈومیسٹک کسی زمانے میں جو ڈاکے شاکے پڑتے تھے وہ اس وجہ سے چھوٹے شہروں میں اور گاؤں میں ختم ہو گئے ہیں, بیکاز لوگوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے, زیور کپڑا لتا کچھ نہیں ہے. بٹ وہاں پہ جو آپ کی یہ کمرشل جگہیں دکانیں ہو گئیں, چھوٹے چھوٹے آفیسز ہو گئے, وہاں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں.